عزیز و محتشم سامعین، سب سے پہلے اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، کل جہان کو بنانے والا، کل جہان کو چلانے والا، اس مالک حقیقی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آج جمعہ کے بابرکت دن میں اپنے پاک گھر کے اندر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے مقربین کا ذکر خیر کرنے سننے کے لیے حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ قدس میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ان اذکار حسنہ کی کامل برکات عطا فرمائے، اور جو بھی ہم حق اور خیر کی بات سنیں اللہ اس پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ محتشم سامعین، رمضان المبارک کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی ایسی ہستیاں دنیا سے رخصت ہوئیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے انتہائی قریب تھی، جن میں پہلا تذکرہ ملتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا، دوسرا تذکرہ ملتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا، تیسرا ذکر ملتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، اور چوتھا ذکر ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی پیارے، انتہائی عزیز، انتہائی قریب چھوٹے بھائی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ 21 رمضان مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اب 19 رمضان کو آپ زخمی ہوئے، 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی، اور شہید کرنے والے کوئی غیر نہیں تھے بلکہ آپ کے اپنے گروہ کے لوگ۔ جب کوئی شخص دین میں شدت اختیار کرتا ہے تو پھر وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس بہت بڑی مثال ہے خارجی کی۔ خارجی ایک ایسا طبقہ ہے کہ جنہوں نے دین کے اندر شدت اختیار کی۔ ظاہراً وہ ایک مسلمانوں کا گروہ تھا، خود کو مسلم ہی کہتے تھے، اللہ کی توحید کو بھی مانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانتے تھے، لیکن جب انہوں نے اس دین کے اندر شدت اختیار کی، میانہ روی کو چھوڑ دیا، توسط کو چھوڑ دیا، تو پھر گمراہی کی طرف چلے گئے۔ خارجی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ بھئی حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ اب اس کی بنیاد کیا بنی؟ آپ نے ذکر سنا ہوا ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی آپس میں کچھ چپکلش چلی، کس بات پر؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر۔ وہاں سے امت کے اندر دو گروہ بن گئے۔ اب ایک جماعت حضرت علی کی اور ایک جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما، اور اس اختلاف نے شدت اختیار کی، اتنی شدت اختیار کی حتیٰ کہ جنگوں تک نوبت پہنچی۔ اب جب جنگی ماحول تھا اور لڑائیاں تھمنے کا نام نہیں لیتی تھی، اس وقت دونوں اطراف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھئی یہ لڑائی ختم نہیں ہو رہی، لہٰذا ایسا کرو کہ دونوں جماعتوں کے اندر 2 سے 3 افراد کو حکم بنا دو، یعنی فیصلہ کرنے والا، کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ دونوں جماعتیں مانیں، دونوں گروہ کو وہ فیصلہ ماننا پڑے گا، حکم متعین کر دو۔ اب یہاں سے خارجی گروہ پیدا ہو۔
اب دونوں نے فیصلہ کیا بھی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بھائی ان کو حکم بنا دو، ان کو فیصل بنا دو کہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ حضرت علی بھی مانیں گے، حضرت امیر معاویہ بھی مانیں گے۔ اب جب یہ بات عام ہوئی کہ بھئی حضرت عمر کو حکم بنایا جا رہا ہے، فیصلے کا اختیار حضرت عمر کو دیا جا رہا ہے، تو پھر حضرت علی کے گروہ سے 12,000 کی تعداد میں لوگ کھڑے ہو گئے، اور کس نظریے کے تحت کہ بھئی انہوں نے ایک آدمی کو، انسان کو حکم بنا دیا ہے، جبکہ حکم تو صرف اللہ کی ذات ہے، فیصلہ اور حکم تو صرف اسی کا چلتا ہے، کیا اب ہمیں عمر کا حکم ماننا پڑے گا؟ یہ شدت تھی دین کے اندر۔ بھائی رب فیصل ہے، رب حاکم اور حکم ہے، وہ اپنے اختیار کے ساتھ، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے، اور جب کوئی دوسرا بنتا ہے تو وہ اللہ کے اختیار سے بنتا ہے، اللہ کی توفیق سے بنتا ہے۔ اصل حکم تو اللہ ہی کا ہے اور اصل حاکم اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن دنیاوی نظام چلانے کے لیے حاکم بھی بنانے پڑتے ہیں، حکم بھی بنانے پڑتے ہیں، یہ نظام قدرت ہے۔ لیکن وہ لوگ گمراہی کی راہ پر چل پڑے، انہوں نے ایک آیت کا سہارا لیا، ان الحکم الا للہ، بھائی حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، اس کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے۔ اس کا معنی غلط سمجھے اور پوری امت کے اندر انتشار پیدا کر دیا اور پوری امت کو توڑ کے رکھ دیا۔ جلیل القدر صحابی حضور کے چھوٹے بھائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ ان لوگوں نے شہید کیا۔ کہتے ہیں بھئی حکم اللہ ہے، اب مخالفت چل پڑی، کہتے ہیں بھئی علی گمراہی کی راہ پر چل پڑے، جب تک ہدایت پر تھے ہم ان کے ساتھی تھے، لیکن اب معاذ اللہ علی گمراہ ہو گیا، انہوں نے مخالفت شروع کی۔ وہاں ایک علاقہ تھا نہروان کی طرف چلے گئے، الگ جماعت بنا لی، الگ گروہ بنا لیا۔ اب اس گروہ کا مشن کیا ہے؟ یا تو علی ہدایت پر آئے یا پھر معاذ اللہ علی کو ختم کر، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اب اس نظریے کے تحت وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگیں لڑنے لگے، لڑائیاں شروع ہوئی، اور پھر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس کو جنگ نہروان کہا جاتا ہے، یہ خارجیوں کے خلاف تھی۔ اب اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو فتح عطا فرمائی، بہت سے خارجی اس کے اندر مارے گئے اور بہت سے واپس حق کی طرف لوٹ آئے، لیکن کچھ گروہ ایسا بھی رہ گیا کہ جو پہلے نظریے پر قائم تھا کہ معاذ اللہ علی گمراہ ہے، جب تک علی ختم نہیں ہوگا تب تک دین میں سدھار پیدا نہیں ہوگا، تو اس نظریے پر ایک گروہ باقی رہ گیا۔ اب اس گروہ نے اپنا مشن چھوڑا نہیں، حتیٰ کہ ان کی ایک جماعت کعبۃ اللہ کے اندر چلی گئی، مسجد حرام میں، اور وہاں جا کر منصوبہ بندی کی کہ بھئی کس طرح ہم ان لوگوں کو راہ سے ہٹا سکتے ہیں۔ اب 3 لوگ ان کی نظر میں تھے، ایک حضرت علی تھے، ایک حضرت امیر معاویہ تھے، اور ایک حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہم۔ یہ 3 افراد ان کے نشانے پر، 3 افراد نے ذمہ داری لی۔ ایک نے کہا بھئی میں عمر کو قتل کروں گا، ایک نے کہا امیر معاویہ کو قتل کروں گا، ایک نے کہا کہ میں علی کو قتل کروں گا۔ تو حضرت علی کو قتل کرنے کا جس نے ذمہ لیا اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ اب بات یہ طے پائی، ایک دن متعین ہوا، بھائی اس دن ایک شخص عمر کی مسجد میں چلا جائے گا، ایک حضرت امیر معاویہ کی مسجد میں چلا جائے گا، اور ایک حضرت علی کی مسجد میں چلا جائے گا۔ جو ہی یہ لوگ تہجد کے ٹائم مسجد میں داخل ہوں، ان کو شہید کر دیے، یہ بات طے پا گئی۔ اب اس متعین دن پر سبھی اپنے مشن کو نکل گئے۔ اب دوسرے 2 جو ہیں
وہ تو اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عمر بھی شہید نہ ہوئے، حضرت امیر معاویہ بھی شہید نہیں ہوئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کو اس نے ایسا وار سر پر لگایا کہ جس کی شدت کی وجہ سے آپ شہید ہوئے۔ 2 دن زخمی حالت میں رہے۔ 2 دن کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ امت مسلمہ کے لیے بڑا دردناک، بڑا تکلیف دہ ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام ہستی نہیں ہے بلکہ حضور کے بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عام ہستی نہیں ہے۔ 4.5 سال تک امت مسلمہ کی دوڑ بھاگ حضرت علی کے ہاتھ میں رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ عام ہستی نہیں ہے بلکہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے شوہر ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ عام ہستی نہیں ہے بلکہ حسن و حسین کے والد گرامی ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ عام ہستی نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ حضور کے شیر ہیں، رب کے بھی شیر ہیں۔ یہ سارے فضائل علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے انتہائی کرامت اور بصیرت عطا فرما رکھی تھی۔ آپ کی بصیرت بھی بڑی تیز تھی، آپ کی بصارت بھی بڑی تیز تھی۔ ایک واقعہ میں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک سفر پر صحابہ اور تابعین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ راستے میں پانی ختم ہوا تو غلام آگے جناب پانی ختم ہو گیا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ کا تعین کیا، فرماتے ہیں کہ اس جگہ سے مٹی کھودو۔ مٹی کھودی تو نیچے ایک پتھر تھا، فرمایا کہ پتھر کو نکالو۔ اب پتھر نکالنے کے لیے 30 سے 40 افراد کوشش کر رہے ہیں، پتھر ہلتا نہیں۔ حضرت علی کو بتایا گیا جناب پتھر نہیں ہلتا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آج اسی ایمان کا مظاہرہ کیا جو خیبر کے اندر کیا۔ وہ گیٹ جو وہ دروازہ 40 افراد مل کر کھولتے اور بند کرتے تھے، علی المرتضیٰ نے ایک ہاتھ سے اکھاڑا تھا۔ آج بھی اسی طاقت کا مظاہرہ کیا کہ وہ پتھر جو 40 افراد سے نہیں ہٹتا، علی المرتضیٰ نے ایک ہاتھ سے ہٹا دیا۔ اب اس واقعہ کے بارے میں یہ بھی ایک ملتا ہے، روایت ملتی ہے کہ ایک شخص علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے کوفہ حاضر ہوا۔ پوچھتا پوچھتا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مسجد تک پہنچا۔ اب آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پوچھتا ہوا وہاں پہنچا، دیکھا کہ بوڑھا شخص سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کر رہے تھے؟ ایک اخروٹ توڑ رہے تھے، اخروٹ توڑ رہے تھے۔ اب بار بار دانتوں سے کوشش کرتے ہیں، اخروٹ ٹوٹتا نہیں۔ اب یہ بندہ سامنے بیٹھ کر سارا ماجرا دیکھ رہا ہے اور دل کے اندر حیران ہو رہا ہے، یار یہ وہ بندہ ہے جس نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا۔ دل میں حیران ہو رہا ہے۔ اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، حال احوال پوچھے تو کہتا ہے جناب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی جو سوال پوچھنا چاہتے ہو میں جانتا ہوں کون سا سوال ہے۔ جناب کون سا سوال ہے تم پوچھنا چاہتے ہو؟ بھائی علی نے خیبر کا دروازہ تو ایک ہاتھ سے توڑ دیا تھا، آج چھوٹا سا اخروٹ نہیں ٹوٹ پا رہا، آج چھوٹا سا اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، اور وہ دروازہ 40 افراد اٹھاتے تھے، علی نے ایک ہاتھ سے توڑ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام سن، یہ اخروٹ توڑ رہا ہوں اپنی جسمانی طاقت کے ساتھ، یہ اخروٹ توڑ رہا ہوں جسمانی طاقت کے ساتھ۔ وہ جو دروازہ توڑا تھا وہ ایمان کی طاقت سے توڑا تھا، وہ ایمان کی طاقت تھی۔ آج یہاں بھی جو 40 افراد سے پتھر نہیں ہٹ رہا، علی المرتضیٰ نے ایک ہاتھ سے ہٹا دیا ہے۔ یہ ایمانی قوت تھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو محتشم سامعین، علی نے جب پتھر ہٹایا تو نیچے سے پانی کا چشمہ نکلا۔ تمام افراد جب پانی کے قریب آئے تو وہاں قریب ہی ایک پادری تھا، عیسائی تھا، وہ دوڑتا ہوا حاضر خدمت ہوا، اگر کہتا بھائی پانی پینے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ جناب سوال کیا ہے؟
سوال یہ ہے کہ بھی آپ کا لیڈر کون ہے؟ جناب یہ ہمارے لیڈر ہیں۔ اب حضرت علی سے مخاطب ہوا، کہتا ہے کہ آپ نبی ہیں؟ علی کہتے ہیں نہیں، نبی نہیں ہوں۔ تو وہ پھر خود جواب دیتا ہے اگر آپ نبی نہیں ہیں تو پھر علی ہیں، تو پھر علی ہے۔ بھائی تم کیسے جانتے ہو میں علی ہوں؟ تو کہتا ہے میں سابقہ کتابوں میں پڑھتا آیا ہوں، ہماری کتابوں کے اندر نبی کا ذکر بھی موجود ہے، ہماری کتابوں میں علی کا ذکر بھی موجود ہے، ہماری کتابوں میں علی کا ذکر بھی موجود ہے۔ اور یہ جو پتھر آپ نے نکالا ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس پتھر کو یا تو اللہ کا نبی ہٹائے گا یا اس کا ویر علی ہٹائے گا۔ یہاں سے مجھے پتا چلا کہ آپ علی ہیں۔ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت ہے کہ پہلی کتابوں میں بھی ہمیں علی کا ذکر ملتا ہے۔ اور آج اس پتھر کے نیچے پانی تھا، پتھر کے اوپر مٹی ہے، مٹی کے نیچے پتھر ہے، پتھر کے نیچے پانی ہے۔ حضرت علی زمین کے اوپر کھڑے ہیں۔ یہ علی کی شان ہے کہ زمین کے اوپر کھڑے ہو کر پتھر کے نیچے پانی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ نے آپ کو بصیرت اور بصارت عطا فرمائی ہے۔ تو علماء یہاں لکھتے ہیں کہ علی کی نظر کا یہ عالم ہے کہ زمین پر کھڑے ہو کر زمین کے نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ اے لوگوں بتاؤ نبی کی نگاہ کا کیا عالم ہے؟ نبی کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا؟ نبی کی نگاہ وہ ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر، علی نے تو نیچے دیکھا تھا، نبی 7 آسمان اوپر بھی دیکھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے 1-2 قدم آگے بڑھے، پھر پیچھے آ گئے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، آگے کیوں گئے تھے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے رب کی جنت تھی، میرے سامنے رب کی جنت تھی، میں نے قدم آگے بڑھایا کہ اپنے صحابہ کے لیے کوئی انگور کا خوشہ ہی توڑ لوں، پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا اور پیچھے آ گیا۔ یہ نبی کی شان ہے، زمین پر کھڑے ہیں، مصلی پر کھڑے ہیں، لیکن 7 آسمان اوپر رب کی جنت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی کرامت، بڑی بصیرت، بڑی عزت عطا فرمائی تھی۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ہستی وہ ہے کہ جن کو بعض ایسی شانیں ملی ہیں جو کسی اور صحابی کو نصیب نہیں، جو کسی اور صحابی کو نصیب نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں اخوت و بھائی چارہ قائم کر رہے ہیں۔ بھائی یہ فلاں صحابی فلاں کا بھائی ہے، فلاں صحابی فلاں کا بھائی ہے، فلاں صحابی فلاں کا بھائی ہے، سب کا بھائی چارہ قائم کیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ اب علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو، علی کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ نے ہر کسی کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو آقا فرماتے ہیں علی تیری شان کچھ نرالی ہے، تیرے لیے کوئی اور بھائی ہم نے چنا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں فلاں صحابی کا بھائی ہے، علی رب کے نبی کا بھائی ہے، علی رب کے نبی کا بھائی ہے، حبیب خدا کا بھائی ہے۔ اور اے علی تجھے یہ شان حاصل ہے کہ ہر کسی کا بھائی چارہ ختم ہو سکتا ہے، تیرا اور میرا بھائی چارہ دنیا میں بھی قائم رہے گا، قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔ علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، علی قیامت کے دن بھی میرا بھائی ہے۔ یہ اتنی اونچی شان کسی اور صحابی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور آج ہم فخر کرتے ہیں اس بات پر، کوئی بندہ کہیں پھنس جائے نا کسی مسئلے میں تو پھر اپنی نسبت کا وہاں ذکر کرتا ہے۔ بھائی جانتے نہیں ہو فلاں کا بھائی ہوں، فلاں ایم پی اے کا بھائی ہوں، جانتے نہیں مجھے، فلاں ایم این اے کا بھائی ہوں، فلاں جج، فلاں عہدے دار کا بھائی ہوں، مجھے جانتا نہیں ہے۔ تو اس طرح بھائی کی نسبت پیش کرتے ہیں۔ اور علی المرتضیٰ کی شان کو کون پہنچے کہ ان کی نسبت کسی جج کے ساتھ نہیں ہے، کسی وکیل کے ساتھ نہیں ہے، کسی ایم پی اے کے ساتھ نہیں ہے، کسی ایم این اے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان کی نسبت حبیب خدا کے ساتھ، حبیب خدا کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پھنستے ہیں تو بھائی کی نسبت پیش کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اگر فرشتے علی کو روکیں گے تو علی وہاں فرمائیں گے اے فرشتوں جانتے نہیں ہو علی نبی کا بھائی ہے، کسے روک رہے ہو؟ تو یہ نسبت صرف علی المرتضیٰ کو حاصل ہوئی ہے۔ محتشم سامعین، بعض جماعتوں کے اندر بڑے بہادر و دلیر لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کے دلیری کا ذکر ہوتا ہے، تذکرہ عام ہوتا ہے۔ اب بعض دفعہ جب ان کا
تعارف کروایا جاتا ہے نا پوچھنے والے کو پوچھنے والا پوچھتا ہے جناب یہ کون ہے؟ تو جماعت کا لیڈر کہتا ہے بھی جانتے نہیں، یہ ہماری جماعت کا شیر ہے، یہ ہماری جماعت کا شیر ہے۔ اب علی کی شان دیکھیں کتنی عظیم ہے، جب جماعت کا لیڈر کہتا ہے کہ ہمارا شیر ہے تو اس بندے کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ اب علی کی عظمت کو کیسے سمجھیں کہ جن کو کسی لیڈر نے نہیں کہا شیر ہے، کسی عامی نے نہیں کہا شیر ہے، بلکہ رب کے حبیب نے کہا ہے علی رب کا شیر ہے، علی رب کا شیر ہے۔ اتنی اونچی شان، اتنا اونچا مقام کہ بہادروں میں کوئی سب سے اونچا ہے تو حضور نے بتایا کہ میرا ویر علی ہے۔ دلیروں میں کوئی سب سے اعلیٰ ہے تو حضور نے بتایا کہ میرا ویر علی ہے۔ یہ عظمت و شان صرف حضرت علی کو حاصل ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو شیر کہا ہے تو دو بندوں کو کہا ہے، ایک حضرت علی کو کہا ہے، دوسرے اپنے چچا حمزہ کو کہا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں بھی فرمایا کہ علی رب کا بھی شیر ہے، رب کے رسول کا بھی شیر ہے، اور حضرت حمزہ کے بارے میں فرمایا کہ حمزہ بھی رب کا بھی شیر ہے، رب کے رسول کا بھی شیر ہے۔ تو کچھ عظمتیں اور شانیں صرف حضرت علی کو حاصل ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ لوگوں نماز پڑھنا عبادت ہے، لوگوں حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دو تو عبادت کا ثواب ملتا ہے، صدقہ و خیرات کرو تو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ علماء کہتے ہیں لوگوں سنو، علی کا چہرہ دیکھیں، اللہ رب تب بھی عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ علی کا چہرہ دیکھو، صرف نگاہ اٹھا کر ایمان کی حالت میں محبت کے ساتھ علی کا چہرہ دیکھو گے، اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس بات کو بیان کون کرتا ہے؟ مزے کی بات یہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جماعت جو سب سے بڑھ کر علی کے ساتھ پیار کا دعویٰ کرتی ہے، اس جماعت نے اس طیبہ طاہرہ خاتون پر معاذ اللہ برائی کا الزام لگایا، جس نے حضرت علی کی شان سب سے بڑھ کر بیان کی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے والد گرامی سے روایت نقل کرتی ہیں۔ والد کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس کو ایک جماعت نے کہا کہ یہ علی کا دشمن ہے، علی اس کا دشمن ہے، معاذ اللہ، ابو بکر کو علی کا دشمن قرار دیا، علی کو ابو بکر کا دشمن قرار دیا۔ وہ ابو بکر جن کو لوگوں نے کہا علی کا دشمن ہے، وہی ابو بکر علی کی شان بیان فرما رہے، وہ ابو بکر علی کی شان بیان فرما رہے، اور حضرت علی کی وہ شان حضرت ابو بکر نے بیان فرمائی ہے جو کسی اور صحابی نے بیان نہیں کی۔ یہ روایت صرف ابو بکر نے بیان کی ہے۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب انداز میں نے دیکھا۔ وہ کیا ہے؟ فرماتی ہے کہ حضرت ابو بکر سے عمر ملنے آتے، عثمان ملنے آتے، اب عبد الرحمن بن عوف ملنے آتے، ابو ہریرہ ملنے آتے، عبداللہ بن مسعود ملنے آتے، سارے آپ کی جناب میں بیٹھتے، آپ سے گفت و شنید ہوتی۔ میں توجہ کرتی، بعض دفعہ ابو بکر سامنے بیٹھے صحابی سے بات کر رہے ہیں، کئی دفعہ اس کو دیکھتے ہیں، بعض دفعہ دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اگر عثمان آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، عبداللہ بن مسعود آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، ابو ہریرہ آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ کبھی توجہ ان کی طرف ہے، کبھی توجہ دائیں اور بائیں ہے۔ لیکن عجیب ماجرا میں نے دیکھا کہ جب علی المرتضیٰ ملنے آتے ہیں تو پھر ابو بکر کی نگاہیں علی کے چہرے پر ٹک جاتی ہیں، ابو بکر کی نگاہیں علی کے چہرے پر ٹک جاتی ہیں۔ جب تک علی بیٹھتے ہیں ابو بکر نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، بلکہ علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سوال کیا ابا جان سے، ابا جان یہ ماجرا میں نے دیکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹی عائشہ، میں نے اللہ کے حبیب سے سنا ہے، حضور کے سارے صحابی بڑے عظمت والے ہیں، سارے صحابی بڑے شان والے ہیں، لیکن علی کی ایک عجیب شان میں نے سنی ہے۔ ابا جان وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگوں علی جب آ جائے تو اس کو غور سے دیکھا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں غور سے دیکھیں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ علی کے چہرے کو جب تک دیکھتے رہو گے تب تک اللہ عبادت کا ثواب عطا کرتا رہے، تب تک عبادت کا ثواب رب عطا کرے گا۔ یہ علی المرتضیٰ کی شان عظیم ہے
کہ نماز بھی عبادت، حج بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ منصب اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 1.25 صحابہ میں سے کسی کو ملا ہے تو علی المرتضیٰ کو ملا ہے۔ ان لفظوں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور صحابی کی شان بیان نہیں فرمائی، یہ شرف صرف علی المرتضیٰ کو حاصل ہے۔ تو محترم سامعین، 21 رمضان مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت یہ ایمان کا جزو لازم ہے، بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی اور اہل بیت کے ہر فرد سے محبت کرنا یہ ایمان ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی شان عطا کی، بڑا مقام عطا کیا، لیکن ان کی ذات کے بارے میں بڑا محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت علی کی شان بیان کرتے ہوئے آقا نے یہاں تک فرمایا، حضرت عمر کا لقب ہے فاروق، فاروق کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اس لیے حضرت عمر کو فاروق کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے حق اور باطل میں فرق کیا ہے، حضرت علی نے مومن اور منافق میں فرق کیا ہے۔ حضرت علی نے مومن اور منافق میں فرق کیا ہے۔ آقا نے فرمایا تھا کہ بھئی منافق علی سے پیار نہیں کر سکتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا، مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق علی سے پیار نہیں کر سکتا۔ اب اس حدیث کے تحت علماء نے لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں لوگوں کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے کبھی پہچان نہ ہونا کہ یہاں مومن کون ہے منافق کون ہے، تو وہاں پر علی کا ذکر کیا کرو، جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کر کھل اٹھے سمجھو مومن ہے، اور جس کا چہرہ مرجھا جائے سمجھو منافق ہے۔ تو فاروق اعظم نے حق اور باطل میں فرق کیا ہے، علی نے مومن اور منافق میں فرق کیا ہے، لیکن اس معاملے کے اندر حضرت علی کے معاملے میں محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ شان جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی بیان کی ہے، آپ کا ذکر اور شان نہ اس سے آگے جانی چاہیے نہ اس سے نیچے رہنی چاہیے، یہ احتیاط ہے آپ کے بارے میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ 2 گروہ علی کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ یا رسول اللہ کون سے 2 گروہ اور کیا کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں ایک وہ گروہ ہوگا جو علی کی شان ہم نے متعین کی ہے، وہ اس کی شان اس سے بڑھ کر بیان کرے گا۔ فرمایا کہ وہ گروہ کو ہلاک ہو جائے گا، اور وہ شان جو ہم نے علی کی بیان کی ہے، ایک گروہ ہوگا جو اس شان سے کم کرنے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا وہ گروہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اب دونوں طرح کے طبقے ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں، ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے علی کی شان بیان کی اور علی کی شان بڑھاتے بڑھاتے معاذ اللہ کہہ دیا کہ علی خدا ہے، معاذ اللہ یہاں تک چلے گئے، یہ گروہ بھی ہلاک ہوا۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے سامنے حضرت علی کا ذکر ہوتا ہے تو چہرے مرجھا جاتے ہیں، ساتھ جھک جاتے ہیں۔ اب یہ لوگ بھی گمراہی کی طرف چلے گئے۔ اصل حق اور خیر پر وہی لوگ ہیں جو ابو بکر کی شان سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جو عمر کی شان سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جو عثمان کی شان سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جو علی کی شان سنتے ہیں تب بھی خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 صحابہ میں سے کسی کی شان سنتے ہیں تو چہرے خوش و خرم ہو جاتے ہیں، چہروں پر مسکراہٹیں پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل و احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں اس جماعت پہ رکھا ہے کہ جو جماعت نہ صحابہ کی گستاخ ہے نہ نبی پاک کے اہل بیت کی گستاخ ہے۔ تو محترم سامعین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 21 رمضان مبارک ہے۔ تو جہاں پر آپ کی بڑی عظمت شانیں ہیں، وہیں پر آپ کی سیرت کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی ہے۔ آپ کی سیرت کا ایک پہلو عرض کروں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر و باطن کے اعتبار سے بڑے پاک اور صاف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، علی کا تقویٰ، علی کی پرہیزگاری، کہ اگر کسی نہر کے اندر یا کسی دریا کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے
اب اس نہر اور دریا کا پانی خشک ہو جائے، خشک ہونے کے بعد اس کی جو زمین ہے، سطح ہے، اس پر جڑی بوٹیاں اگ جائیں، اس پر گھاس اگ جائے، اور غلطی سے علی کا گھوڑا وہ گھاس کھا لے، علی فرماتے ہیں کہ علی گوارا نہیں کرتا کہ اس گھوڑے کی سواری کرے، اس گھوڑے پر سواری کرنا علی گوارا نہیں کرتا۔ جناب کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے اس نہر کی گھاس کھائی ہے جس میں کبھی پہلے اشراب کا ایک قطرہ گرا تھا۔ اتنی نفرت علی المرتضیٰ کو شراب سے ہے، اور یہ ایک گناہ نہیں بلکہ علی کو ہر گناہ سے نفرت تھی۔ آج اگر ہم علی سے پیار کرنے والے ہیں تو پھر ان چیزوں سے ہمیں باغی ہونا پڑے گا، پھر ہمیں گناہ چھوڑنے پڑیں گے، پھر ہمیں رشوت چھوڑنی پڑے گی، پھر ہمیں شراب چھوڑنی پڑے گی۔ ایسے لوگ بھی اس امت کے اندر موجود ہیں کہ جنہوں نے دن کو روزہ رکھا، رات کو معاذ اللہ اپنا منہ شراب سے ناپاک کیا۔ ایسے لوگ بھی اس امت کے اندر موجود ہیں کہ جنہوں نے رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھے، رات کو تراویح پڑھی، جب چاند رات آئی تو شراب سے اپنے پیٹ کو گندا کر دیا۔ تو یہ علی کی سیرت نہیں ہے، اور یہ علی کی محبت نہیں ہے۔ اگر علی سے پیار کرنا ہے تو پھر ظاہر و باطن کو علی کے مطابق بنانا، پھر صبح و شام کو علی المرتضیٰ کی سیرت کے مطابق بنانا ہوگا، پھر اپنا اسوہ علی کے اسوہ جیسا بنانا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی کی محبت عطا فرمائے اور آپ کی سیرت کو اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔